السلام علیکم۔ دینی مدارس کی اہمیت کے حوالے سے ہماری سابقہ گفتگو کا بقیہ حصہ پیش خدمت ہے۔ کوئی طاعت کیسی ہی عظیم اور ضروری ہو، وہ معتبر اور مقبول اس وقت ہو سکتی ہے جب کہ شرعی قوانین کے موافق ہو، اور ان قوانین کے موافق ہونا اس پر موقوف ہے کہ جیسے ان کا علم ہو۔ محکمہ تعلیم تمام کاموں کی جڑ ہے۔ اگر محکمہ تعلیم نہ رہا تو آئندہ کام کرنے والے کیوں کر پیدا ہوں گے؟ معلوم ہوا علم دین کیا چیز ہے کہ نظام عالم اس پر موقوف ہے، اور جیسے جیسے آزادی اور الحاد و بے دینی پھیلتی جا رہی ہے، اسی طرح مدارس دینیہ کی اہمیت بڑھتی جا رہی ہے۔ دینی مدارس وارثان علوم نبوت پیدا کر رہے ہیں اور شرح خواندگی میں اضافے کا سبب ہیں۔ آج تک پاکستان کے کسی مدرسہ میں طلبہ کے باہمی تصادم کو روکنے کے لیے فوج اور پولیس کو مداخلت نہیں کرنا پڑی۔ کبھی مدارس میں ہڑتال نہیں ہوئی، کبھی اساتذہ کی طلبہ کے ہاتھوں بے عزتی ہونے کا شرمناک واقعہ پیش نہیں آیا۔ دینی مدارس امن کا گہوارہ ہیں، جہاں ہر قوم کے طلبہ، مثلاً سندھی، بلوچ، پٹھان، پنجابی اور سرائکی، حقیقی بھائیوں کی طرح شیر و شکر رہتے ہیں۔ ان مدارس میں کبھی ہنگاموں کے باعث تعطیلات نہیں ہوئیں۔ ان مدارس کے طلبہ نے آج تک نہ سڑکیں بند کیں، نہ سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا، نہ سڑکوں پر جلوس نکال کر حکمرانوں سے روزگار کا مطالبہ کیا، اور نہ ہی دینی مدارس کے اساتذہ کرام نے جلوس نکالا کہ ہماری تنخواہیں کم ہیں۔ مدارس دینیہ سے ہماری ملی و دینی زندگی وابستہ ہے۔ مدارس و مساجد ہمارے روحانی، ایمانی اور نورانی مراکز ہیں۔ جس مدرسہ میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ پڑھتے تھے، اس مدرسہ کے بانی ایک دن آئے اور خفیہ طور سے طلبہ کے خیالات کی آزمائش کی کہ دیکھیں علم دین کے پڑھنے سے ان کی کیا غرضیں ہیں۔ چنانچہ ایک طالب علم سے پوچھا، آپ کس لیے پڑھ رہے ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میرا باپ قاضی ہے، میں اگر عالم بن جاؤں گا تو میں قاضی بن جاؤں گا۔ اس کے بعد دوسرے سے پوچھا، اس نے کہا میرا باپ مفتی ہے، میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میں مفتی بن جاؤں گا۔ غرض جس سے بھی پوچھا اس نے دنیا ہی کی کوئی نہ کوئی غرض بتلائی۔ مدرسہ کے بانی کو بہت غصہ آیا، کہا افسوس، علم دین دنیا کے لیے پڑھا جا رہا ہے اور ہزاروں روپے مفت میں برباد ہو رہے ہیں۔ آخر ایک گوشہ میں نظر پڑی، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ خستگی حالت میں بیٹھے کتاب دیکھ رہے تھے۔ اس وقت یہ طالب علم تھے، نہ کوئی جانتا تھا اور نہ کوئی شہرت تھی۔ ان سے پوچھا کہ تم کیوں پڑھ رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے دلائل عقلیہ و نقلیہ سے معلوم کیا ہے کہ ہمارا ایک مالک حقیقی ہے جو آسمان و زمین کا مالک ہے، اور مالک کی اطاعت ضروری ہوتی ہے کہ اس کی مرضیات پر عمل کرے اور نامرضیات سے بچے۔ سو میں اس لیے پڑھتا ہوں کہ اس کی مرضیات و نامرضیات کی اطلاع حاصل ہو۔ یہ بات مدرسہ کے بانی سن کر بہت خوش ہوئے اور کہا کہ میں نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ اس مدرسہ کو بند کر دوں، مگر صرف تمہاری وجہ سے یہ مدرسہ چلاؤں گا۔ مدارس اسلامیہ میں بیکار پڑے رہنا بھی
بہتر ہے، اس لیے کہ اگر علمی کمال حاصل نہ ہو لیکن کم از کم عقائد تو خراب نہ ہوں گے، اور مسجد کی جاروب کشی یعنی جھاڑو دینا اس بڑے سے بڑے عہدے سے بہتر ہے جس سے ایمان متزلزل اور خدا اور رسول، اصحاب اور اہل بیت اور بزرگان دین کی شان میں بے ادبی ہو، جو اس زمانہ میں اکثر نظر آ رہا ہے۔ ہاں، جس کو دین کے جانے کا غم نہیں وہ جو چاہے کرے۔ 1922 عیسوی میں روس سے آزاد ہونے والی 6 مسلم ریاستیں 70 سال تک روس کے پنجہ استبداد میں رہیں۔ ایک طویل عرصہ تک انہیں نماز تو کجا کلمہ پڑھنے تک کی اجازت نہ تھی۔ مساجد و مدارس کھنڈرات میں تبدیل کر دیے گئے۔ مسلمانوں کی ایک نسل فنا اور دوسری بوڑھی اور تیسری جوان ہوئی، لیکن 70 سال بعد جب استبداد کا ڈھکن اٹھایا گیا تو مسلمانوں کی جوان نسل میں قرآن کے حافظ اور دین کے عالم موجود تھے، اور اسلامی تعلیمات سے شناسائی کو گھن نہیں لگا تھا۔ پوچھنے والے نے حیرت سے پوچھا، اس طویل عرصہ میں قرآن اور دینی علوم کی تعلیم کیسے جاری رکھی گئی؟ کہا گیا، تہ خانوں میں قائم دینی مدارس کا یہ کرشمہ ہے جہاں رات کو قرآن اور دینی علوم کی تعلیم دی جاتی تھی۔ اگر ہر دور کے علماء حق وقت کے فتنوں کا مقابلہ نہ کرتے اور خود سر حکمرانوں کو دین میں من مانی کرنے سے نہ روکتے تو یہ بدبخت لوگ شریعت کا حلیہ بگاڑ دیتے۔ لیکن تاریخ شاہد ہے کہ جب کوئی فتنہ رونما ہوا، جب کبھی اسلام میں تحریف کرنے کی کوشش کی گئی تو علماء حق نے اس کی سرکوبی کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دی۔ وہ بھوکے پیاسے تو رہے، انہوں نے تانے اور گالیاں سنی، انہیں جیل کی کال کوٹریوں میں جانا پڑا، انہوں نے اپنی پیٹھ پر کوڑوں کی ضربات بھی سہ لیں، وہ مرحلہ وار دار و رسن سے بھی گزرے، انہوں نے حکمرانوں کی ناراضگی اور مخالفت بھی موہ لی، انہوں نے اپنے اعضاء اور گردن کو کٹوانا بھی منظور کر لیا، لیکن انہوں نے کسی ملحد اور بے دین کو، کسی جابر اور ظالم حکمران کو شریعت کے کسی ادنا سے ادنا حکم میں بھی تحریف کرنے کی اجازت نہیں دی۔ برصغیر پاک و ہند کی تاریخ پر نظر ڈالیں۔ اکبر بادشاہ نے نیا دین ایجاد کیا، اس کے بعد انگریزوں نے اسلامی عقائد اور اسلامی تاریخ کو مسخ کرنے کے لیے ناپاک کوششیں شروع کر دیں۔ ان کا مقابلہ کرنے والے کوئی پروفیسر، انجینئر، ڈاکٹر وغیرہ نہیں تھے، بلکہ علماء کرام تھے۔ خالق کائنات نے ان کو اپنی تمام مخلوقات سے منتخب کر کے اپنے دین کی حفاظت و اشاعت کے لیے باطل کے مقابلے میں کھڑا کر دیا۔ کیا خوب کہا کسی شاعر نے، یہ رتبہ ملا بس جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں۔ اسلام نام ہے خاص عقائد و اعمال کا، جس میں دیانات، معاملات، معاشرات اور اخلاق سب داخل ہیں، اور ظاہر ہے کہ عمل موقوف ہے علم پر، اور علوم دینیہ کا بقا کا دار و مدار دینی مدارس پر موقوف ہے۔